الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، دن ہے آج اتوار کا اور آپ دیکھ رہے ہیں سلسلہ کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے۔ نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من صلی علی مرتن، جو شخص مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھے گا، فتح اللہ لہ الباب العافیہ، اللہ تعالی اس کے لیے عافیت کا دروازہ کھول دے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ کچھ چیزوں کے کچھ مقاصد ہوا کرتے ہیں، اور جب وہ چیزیں اپنے مقاصد پورا کرنا چھوڑ دیں تو وہ چیزیں بیکار ہو جایا کرتی ہیں۔ جیسے مثال کے طور پر اگر کوئی شخص خوشبو محسوس کرنا چاہتا ہے اور وہ کوئی پھول توڑتا ہے اور خوشبو اس سے محسوس کرتا ہے، تو پھول کا حصول یہ خوشبو کے لیے ہوا، پھول کو حاصل کیا گیا کس کے لیے؟ خوشبو کے لیے۔ تو جب تک پھول میں سے خوشبو آتی رہے گی پھول کام کا رہے گا، اور جب پھول میں سے خوشبو ختم ہو جائے تو پھول بیکار ہو جاتا ہے۔ یوں ہی بندہ گاڑی لیتا ہے اپنی سہولت کے لیے، بائک لیتا ہے، کوئی کار لیتا ہے اپنی سہولت کے لیے، مجھے جرنی میں ٹریولنگ میں آسانی رہے، اور اگر اس کی گاڑی اسے آسانی مہیا کرنے کی بجائے اس کے لیے زحمت کا سامان بنانا شروع کر دے، یا جس ڈیسٹینیشن تک وہ پہنچنا چاہتا ہے اس ڈیسٹینیشن تک نہ لے جا سکے تو وہ گاڑی بھی انسان کے لیے بیکار ہو جاتی ہے۔ آپ دیکھتے چلے جائیں، مکان ہو، بڑا خوبصورت مکان بنایا ہو، بڑی محنت سے بنایا ہو، لیکن اس مکان کی دیواروں میں یا اس مکان کے چھت میں دراڑ آ جائے اور وہاں پر انسان کا رہنا، یہ جسے یوں کہہ سکتے ہیں کہ انسان کا وہاں پر رہنا یہ محال ہو جائے، تو پھر بندہ جتنا بھی مکان ہو، جتنے بھی مرضی جو ہے وہ ناز سے بنایا ہو، جتنے مرضی جو ہے وہ انداز سے، اچھے انداز سے بنایا ہو، لوگ وہاں پر رہائش پذیر نہیں ہوتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ ڈیمولش ہو جائے گا، نیچے آ جائے گا۔ جب مکان میں رہائش ممکن نہ رہے تو مکان کیا ہو جاتا ہے؟ بیکار ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، یوں ہی آپ چیزیں دیکھتے چلے جائیں تو آپ کو پتہ چلتا چلا جائے گا کہ جو چیزیں جن مقاصد کے لیے ہیں، اگر وہ اپنے مقاصد پورے نہ کریں تو وہ بیکار ہو جاتی ہیں۔ یوں ہی اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو بنایا ہے، اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو بنایا ہے، اور اللہ کریم نے قرآن کریم میں خود ہی ارشاد فرمایا، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے جنوں اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے بنایا ہے۔ تو وہ لوگ جو عبادت کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالی کی، وہ اپنا مقصد پورا کر رہے ہیں، یہ بندے کام کے بندے ہیں، کامیاب بندے ہیں۔ اور وہ لوگ جو اللہ تبارک و تعالی کی عبادت نہیں کرتے، اللہ تبارک و تعالی کے احکامات پر عمل پیرا نہیں رہتے، اپنے مقصد کو پورا نہیں کر رہے، تو ایسے لوگ بیکار لوگ ہیں۔ اور بیکار لوگ جو ہوتے ہیں، بیکار لوگ ہوں یا بیکار چیزیں ہوں، وہ ڈی ویلیو ہوا کرتی ہیں، ان کا کوئی مول نہیں ہوتا۔ اور اللہ تبارک تعالیٰ ہمارے حال پہ رحمت فرمائے، کسی کہنے والے نے صحیح کہا ہے، زندگی بے بندگی شرمندگی، کہ زندگی ہو اور اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت نہ ہو تو یہ زندگی نہیں ہے، بلکہ کیا ہے؟ شرمندگی ہے۔ آج کے ہم نے سلسلے کا موضوع رکھا ہے عبادت کیجئے، اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں بنایا ہے، وہ ہمارا خالق ہے، ہمارا مالک ہے، ہمارا رازق ہے، ہمیں مالک کریم نے بہت کچھ عطا فرمایا ہے۔ تو جس ذات نے اتنے احسان فرمائے ہوں تو یہ احسان بھی اس بات کا تقاضا کرتے ہیں کہ اس کی عبادت کی جائے۔ وہ ہمارا خالق ہے، ہمارا مالک ہے، ہمیں عدم سے وجود بخشا، نیست سے ہست کیا کس نے؟ اللہ تبارک و تعالی نے۔ ٹھیک ہے، تو رب تبارک و تعالیٰ کی ہم نے عبادت کرنی ہے، اور نعمتوں کا بھی جو ہے وہ ہم نے ادراک کرنا ہے، احساس کرنا ہے۔ انشاءاللہ عز و جل آج کے سلسلے میں ہم اسی موضوع کو لے کر آگے چلیں گے۔ عبادت کیجئے، ابھی سے تیار ہو جائیں، ماہ رمضان مبارک بھی آنے والا ہے، اچھی اچھی نیتیں کریں اور اپنے اعمال میں اضافہ جو ہے وہ ابھی سے کریں، اور انشاءاللہ ماہ رمضان مبارک
یہ نیکیوں کا مہینہ، طاعات کا مہینہ، عبادت کا مہینہ، ریاضت کا مہینہ آنے والا ہے، تو اس کے لیے ابھی سے پریپیئر بھی ہو جائیں۔ اللہ ہماری غفلتوں کو دور فرمائے اور ہمیں اخلاص کے ساتھ عبادت کرنے کی سعادت نصیب فرمائے۔ انشاءاللہ تلاوت کلام پاک سنیں گے، نظر صلی مقبول بھی ہوگی، آپ کی کالز کو اور میسیجز کو بھی شامل کریں گے۔ آپ یہ بتائیں کہ لوگ عبادت کیوں نہیں کرتے، مسجد کی طرف کیوں نہیں آتے، یا ذکر اللہ کیوں نہیں کرتے، اپنی زبان سے اللہ اللہ کیوں نہیں کرتے، حج کیوں نہیں کرتے، عمرے کیوں نہیں کرتے، روزہ رکھنے کی سعادت کیوں نہیں پاتے، اس کی کیا وجوہات ہوتی ہیں، آپ کیا خیال فرماتے ہیں، ضرور بتائیں۔ انشاءاللہ آپ کی کالز کو بھی شامل کریں گے۔ آئیے تلاوت سنتے ہیں، ہمارے بہت ہی پیارے ماشاءاللہ قاری ہیں، قاری عنایت اللہ، قاری محمد نواز اتاری زیدہ مجدہ ماشاءاللہ، یہ انشاءاللہ ہمیں تلاوت سنائیں گے جی۔ کون سی آیات کی تلاوت سنا رہے ہیں قاری صاحب؟ مرحبا۔ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، نیت المؤمن خیر من عملہ، یعنی مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ تو مجھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اچھی نیت نہ ہو تو عمل کا ثواب نہیں ملتا، اس لیے میں نیت کرتا ہوں کہ حصول ثواب کے لیے اللہ عز و جل و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتے ہوئے تلاوت کروں گا۔ آپ سبھی تلاوت قرآن کریم کی تعظیم کی نیت سے جب تک ہو سکے نگاہیں نیچے کیے، دو زانوں بیٹھیے، اور مزید یہ بھی نیت کیجیے کہ رضا الہی کے لیے حکم قرآنی پر عمل کرتے ہوئے کان لگا کر خوب توجہ کے ساتھ اور اپنے اختیار میں ہوا اور دل میں اخلاص پایا، حکم حدیث پر عمل کرتے ہوئے اشک باری کرتے ہوئے تلاوت سنوں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح
أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها صدق الله العظيم. ماشاءاللہ ماشاءاللہ، تلاوت کلام پاک آپ نے سماعت کی ہے، اور ماشاءاللہ کیا غنے اور کیا اخفاء اور کیا قواعد کی رعایت کرتے ہوئے قاری صاحب نے تلاوت کی ہے. مدینہ مدینہ مرحبا، فدمدم علیہم ربہم بذنبہم فسوا. ماشاءاللہ کیا بات ہے جی، ماشاءاللہ. اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی قرآن کریم پڑھنے کا ذوق اور شوق نصیب فرمائے اور درست طریقے سے پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. بعض اوقات آواز ہوتی ہے اور اس میں لے بھی ہوتی ہے، لیکن جو قواعد کا حلیہ بگڑ رہا ہوتا ہے، الامان والحفیظ. توبہ توبہ، یقین مانے جسے یوں بولیں نا کہ بندے کا دل چھلنی چھلنی ہو جائے. آپ اندازہ لگائیں کہ آپ سب، میں تو سوچ ہی رہا ہوں، ویسے ایسا نہ ہی ہو تو اچھی بات ہے کہ لام مشدد میں غنہ، لام مشدد میں غنہ متصور ہے. ویسے میں نے اچھا ہم کہیں بیٹھے ہوئے تھے، میں ایک بات کر رہا تھا، میں نے کہا بھی کسی قاری کو بولے نا آپ کہ آپ الٹی کلا بازی لگائیں، تو وہ قاری الٹی کلا بازی تو لگا لے گا لیکن لام مشدد میں غنہ نہیں کر سکے گا. قاری ہو لام مشدد میں غنہ کرے، کیسے کرے گا؟ چلیں بہرحال یوں بھی ہوتا ہے. تو اللہ ہمیں پڑھنے کا ذوق اور شوق نصیب فرمائے. ویسے غنہ جو ہے یہ صفات عارضہ میں سے ہے. غنہ اگر رہ بھی جائے تو نماز کی صحت میں تو کوئی مسئلہ نہیں آئے گا، لیکن یہ حسن جو ہے وہ قرات کا وہ مفقود ہو کے جاتا ہے. نزدیک بہرحال یہ غلطی ہے، غلطی ہے، نہیں غلطی سے اہل فن کے نزدیک جی غلطی سے تو حفصہ بھی انکار ہی نہیں ہے جی. تو یہ مطلب غلط، میں اس نہج میں بات کر رہا تھا کہ یہ غلطی اس درجے کی نہیں ہے کہ جو نماز میں خرابی پیدا کر دے. تو یہ بہرحال ہونا چاہیے، رعایت ہونی چاہیے. صفات لازمہ کی تو رعایت ہونی ہی ہونی ہے، صفات عارضہ کی بھی ہونی چاہیے. اور قرآن کریم کو بندہ پڑھے اور پورے قواعد کی رعایت کے ساتھ، اور پھر اللہ کی محبت میں ڈوب کے پڑھے. اللہ 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 سبحان اللہ. اللہ یہ نصیب فرمائے تلاوت قرآن کا، اللہ تعالی ہمیں ذوق نصیب فرمائے، سننے کا بھی شوق عطا فرمائے. تلاوت بہرحال سن چکے ہیں، نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سنیں گے. ہمارے عادل بھائی ہمارے ساتھ ہیں. عادل بھائی آپ بھی کوئی کلام سوچ کر آئے ہوں گے. ایک کلام میں بھی سوچ کے آیا ہوں، لیکن چلیں آج آپ کوئی پریفر کرتے ہیں، کون سا کلام سنا رہے ہیں؟ انشاءاللہ استاد زمن مولانا حسن رحمۃ اللہ علیہ کا کلام ہے، تم ذات خدا سے نہ جدا ہو نہ خدا ہو، اللہ کو معلوم ہے کیا جانیے کیا ہو. اللہ اللہ چلیے سبحان اللہ. ساتھ میں حاصل کروں گا انشاءاللہ. ٹھیک ہے جی، ویسے ہے مشکل کلام. چلیں بہرحال جی ارشاد. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ
حبیب اللہ پڑھیے صلی اللہ علیہ اور رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ تم ذات خدا سے نہ جدا ہو نہ خدا ہو تم ذات خدا سے نہ جدا ہو نہ خدا ہو تم ذات خدا سے نہ جدا ہو نہ خدا ہو تم ذات خدا سے نہ جدا ہو نہ خدا ہو اللہ کو معلوم ہے کیا جانیے کیا ہو اللہ کو معلوم ہے کیا جانیے کیا ہو تم ذات خدا سے نہ جدا ہو نہ خدا ہو اور یہ کیوں کہوں مجھے کیوں کہوں مجھے کو یہ عطا ہو وہ عطا ہو تو کہ غمیں شاہ میرے گھر بھر کا بھلا ہو وہ تو کہ غمیں شاہ میرے گھر بھر کا بھلا ہو تم ذات خدا سے نہ جدا ہو نہ خدا ہو تم ذات خدا سے نہ جدا ہو نہ خدا ہو اور مٹی نہ ہو برباد پس من الہی پہ مٹی نہ ہو برباد پس من الہی جب خاک اڑے میری مدینے کی ہوا ہو جب خاک اڑے میری مدینے کی ہوا ہو جب خاک اڑے میری مدینے کی ہوا ہو تم ذات خدا سے نہ جدا ہو نہ خدا ہو اور منگتا تو گے منگتا کوئی شاہوں میں دکھا دے ارے منگتا تو گے منگتا کوئی شاہوں میں دکھا دے جس کو میری سرکار سے ٹکڑا نہ ملا ہو جس کو میری سرکار سے ٹکڑا نہ ملا ہو تم ذات خدا سے نہ
نہ جدا ہو نہ خدا ہو، تم ذات خدا سے نہ جدا ہو نہ خدا ہو، اور ڈھونڈا گی کرے صدر قیامت کے سپاہی، بھائی ڈھونڈا گی کرے صدر قیامت کے سپاہی، وہ کس کو ملے جو تیرے دامن میں چھپا ہو، وہ کس کو ملے جو تیرے دامن میں چھپا ہو، وہ کس کو ملے جو تیرے دامن میں چھپا ہو، تم ذات خدا سے نہ جدا ہو نہ خدا ہو، تم ذات خدا سے نہ جدا ہو نہ خدا ہو، اللہ کا یوں ہی عمر گزر جائے گدا کی، اللہ کا یوں ہی عمر گزر جائے گدا کی، سر خم ہو ترے پاک پہ اور ہاتھ اٹھا ہو، سر خم ہو ترے پاک پہ اور ہاتھ اٹھا ہو، تم ذات خدا سے نہ جدا ہو نہ خدا ہو، دے تم ذات خدا سے نہ جدا ہو نہ خدا ہو، اور شاباش حسن اور چمکتی سی غزل پڑھ، شاباش حسن اور چمکتی سی غزل پڑھ، دل کھول کے آئینہ ایمان کی جلا ہو، دل کھول کے آئینہ ایمان کی جلا ہو، تم ذات خدا سے نہ جدا ہو نہ خدا ہو، تم ذات خدا سے نہ جدا ہو نہ خدا ہو، اللہ کو معلوم ہے کیا جانیں گے کیا ہو، اللہ کو معلوم ہے کیا جانیں گے کیا ہو، اللہ کو معلوم ہے کیا جانیے کیا ہو۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، ماشاء اللہ بارک اللہ، کیا زبردست کلام پڑھایا آپ نے عادل بھائی، اللہ تعالیٰ آپ کو اور برکتیں عطا فرمائے اور سلامتیاں عطا فرمائے، اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی محبت سے مالک کریم ہم سب کے سینوں کو روشن اور منور فرمائے۔ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر خیر، یہ اس کی کیا ہی بات ہے، سبحان اللہ، جیدہ کھائیے اودا گائیے، دنیا دا دستور ہے، اور یہی طریقہ کار ہے، زمانے بھر کا یہ قاعدہ ہے کہ جس کا کھانا اسی کا گانا، تو نعمتیں جن کی کھا رہے ہیں انہی کے گیت
گنگنا رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر پاک ہے، اور اعلیٰ حضرت نے کہا ہے لا ورب العرش، جس کو جو ملا ان سے ملا، بڑھتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی۔ لا ورب العرش، جس کو جو ملا ان سے ملا، لا ورب العرش، جس کو جو ملا ان سے ملا، بٹتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی، بٹتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی۔ سبحان اللہ۔ مفتی احمد خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی کا شعر ہے، مجھے یاد آ گیا ہے، زمانے بھر کا یہ قاعدہ ہے کہ جس کا کھانا اسی کا گانا، تو نعمتیں جن کی کھا رہے ہیں انہی کے ہم گیت گا رہے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے ہمیں کیا نہیں ملا، حضور نے ہمیں کیا نہیں دیا، اور جو حضور نے دیا ہے وہ دنیا میں اور کون دے سکتا ہے؟ آقا کریم کی جو عطا ہے، جو حضور، شاعر کی کتنی پیاری بات کہی کہ ایمان ملا ان کے صدقے، قرآن ملا ان کے صدقے، رحمان ملا ان کے صدقے، وہ کیا ہے جو ہم نے پایا نہیں؟ حضور کی عطا، حضور کی بخشش، حضور کا دینا، عطا فرمانا، جھولیاں بھر بھر کے دینا۔ حضور تو وہ ہیں دنیا کی نعمتیں بھی عطا فرماتے ہیں، آخرت کی نعمتیں بھی عطا فرماتے ہیں، اور بندہ جو مانگتا ہے کریم وہی عطا فرما دیتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اعلیٰ حضرت نے اسی لیے کہا ہے، فرماتے ہیں لب واہ ہیں آنکھیں بند ہیں، پھیلی ہیں جھولیاں، کتنے مزے کی بھیک تیرے پاک در کی ہے، مانگیں گے مانگے جائیں گے، منہ مانگی پائیں گے، سرکار میں نہ لا ہے نہ حاجت اگر کی ہے، اور منگتا کا ہاتھ اٹھتے ہی داتا کی دین تھی، دوری قبول و عرض میں بس ہاتھ بھر کی ہے۔ تو یہ جو چاہیں گے جسے چاہیں گے یہ اسے دیں گے، جو چاہیں گے جسے چاہیں گے یہ اسے دیں گے۔ جنت کے خاص ایریے کے اندر خاص محل کوئی ہے دنیا میں جو دے سکے؟ یہ حضور کی ذات ہے، آقا کریم نے عطا فرمایا ہے۔ جنت کے محل حضور عطا فرمائیں، جنت کی نعمتیں حضور عطا فرمائیں۔ جنت میں تو جب جائیں گے سو جائیں گے، آقا کریم صدیق اکبر کو جنتی نہروں کا پانی غار ثور میں پلائیں، جو چاہیں گے جسے چاہیں گے یہ اسے دیں گے، کریم ہے یہ خزانے لٹانے آئے ہیں۔ حضور کریم ایسا ملا کہ جس کے کھلے ہیں ہاتھ اور بھرے خزانے، بتاؤ اے مفلسوں کہ پھر کیوں تمہارا دل اضطراب میں ہے۔ یہ جو ذکر خیر ہم کر رہے ہیں نا، یہ حضور کے دینے کا، حضور کے عطا فرمانے کا، حضور کی جھولیاں بھرنے کا، حضور راحت دیں، اللہ اکبر، حضور راحت دیں، اللہ اکبر، درختوں کو راحت عطا فرمائیں، جانوروں کو راحت عطا فرمائیں، اپنے امتیوں کو راحت عطا فرمائیں، اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ حضور وہ دیں اور مانگنے والے بھی اللہ اللہ، سبحان اللہ۔ کیسے کیسے حضور کی بارگاہ کے سوالی بھی کیسے کیسے ہیں۔ آج کوئی بندہ دینے والا ہو حافظ صاحب، اسے لینے والے، بھئی آج کل لوگ راشن لینے والے ہی ہوں گے، رمضان کا مہینہ آ رہا، جس طرح کی عبادتوں کا ذوق چلتا ہے ویسے راشن جمع کرنے کا بھی ایک شوق بنتا ہے لوگوں کا، کچھ جو ہیں تو دیں گے۔ دنیا میں کوئی دے گا تو کیا دے گا؟ اچھا کوئی مانگنے آئے گا تو کون مانگنے آئے گا؟ بھئی ہمارے پاس مانگنے کے لیے کوئی بندہ ہی آئے گا نا۔ مجھ سے اگر کسی نے سوال کرنا ہے تو یہ کیمرہ تو چل کے مجھے آئے گا نہیں کہ سلمان بھائی مجھے یہ دے دیں، لیکن حضور کی ذات وہ ہے خشک تنا کھجور کا، حضور سے مانگے، اللہ اکبر، حضور کا قرب مانگے۔ گویا کہ زبان حال سے حضور کا قرب ہی مانگ رہا ہے نا، جو رو رہا ہے۔ بخاری شریف میں حدیث پاک ہے، اور حضور کیسے کریم ہے۔ حضور پوچھیں اس سے بھی کیا چاہیے؟ دنیا میں رہنا ہے، جنت میں جانا ہے، اللہ اکبر۔ وہ بھی کیا شان تھی اس تنے کی بھی، اللہ اس کا صدقہ ہی ہمیں عطا فرما دے، ہمارا ایمان جو ہے وہ اور مضبوط ہو۔ آقا کریم نے جنت بھی عطا فرمائی، اور وہاں پر جو ممبر شریف ہے وہاں پر بھی اپنے قدموں میں جگہ عطا فرمائی، اللہ اکبر، لجپال کریم، سبحان اللہ۔ یہ حضور کی ذات ہے، سبحان اللہ۔ اور یہ جو ہم ذکر خیر کر رہے ہیں یہ بھی عبادت ہے۔ یہ جو ذکر خیر اب ہم کر رہے ہیں حضور کے دینے کا، حضور کی عطا کا، حضور کی بخشش کا، یہ بھی عبادت ہے۔ کیوں کر رہے ہیں؟ اس لیے کر رہے ہیں کہ یہ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم عطا فرمایا ہے،
اور مالک کریم کا حکم ہم بجا لا رہے ہیں۔ مالک نے حکم دیا ہے، خالق کائنات نے فرمایا لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا۔ عبادت کیجئے حافظ صاحب، یہ لکھا ہے میرے پاس عبادت کی تعریفات ہیں، ان کا جو ایک نچوڑ نکلتا ہے وہ یہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے جو حکم عطا فرمایا ہے اس کی بندہ بجا آوری کرے۔ تو یہ اسی کو لے لیں، بات جو چل نکلی ہے اور آگے مطلب ہو گئی ہے۔ اللہ اللہ سبحان اللہ، اسی ذکر کو لے لیں حافظ صاحب، یہ بھی ایک عبادت ہے، اللہ کا حکم پورا کر رہے ہیں، تعریف کر رہے ہیں مصطفیٰ کریم کی، کیا فرمائیں گے آپ؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صحابہ کرام علیہم رضوان نے ہمیں یہ درس دیا ہے، یہ بتایا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر خیر کرنا، آپ کے محاسن، محامد، حسن، جمال، آپ کی عطا، آپ کا کرم، آپ کا جود، آپ کا نوال، یہ سب کا سب بیان کرنا صحابہ کرام علیہ رضوان کا مبارک طریقہ رہا ہے۔ سبحان حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، طبقات ابن سعد میں حدیث پاک ہے، حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مبارک طریقہ یہ تھا کہ جب آپ لوگوں کو تلاش کرتے تھے، نبی پاک علیہ السلام کے وصال مبارک کے بعد آپ کی یہ تلاش ہوتی تھی سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، کوئی ایسا شخص مجھے ملے جس نے حضور کی زیارت نہ کی ہو، پھر اسے اپنے پاس بٹھاتے، پھر حضور کا ذکر خیر کرتے، نبی پاک علیہ السلام کا حسن و جمال بیان فرمایا کرتے تھے، اور ایک ایک مبارک عضو کا جو حسن، جو جمال، جو کیفیت ہوا کرتی تھی وہ لوگوں کو بتایا کرتے تھے۔ یہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کا مبارک طریقہ تھا، اور پھر فرمایا کرتے تھے سب کچھ بیان کر کے کہ ہاتھ مبارک ایسے تھے، مبارک آنکھیں ایسی تھی، لبہائے مبارکہ ایسے تھے، سب کچھ بیان کرنے کے بعد پھر کہتے تھے خدا کی قسم ایسا حسن و جمال والا میری آنکھ نے کبھی دیکھا ہی نہیں۔ اللہ اللہ، یہ حضور علیہ السلام کی ذات مبارکہ ہی ہے۔ تو یہ بھی اس عبادت کا اپنا ذوق ہے، کیا بات، حضور علیہ السلام کے محامد و محاسن بیان کرنے کا جو ذوق اور شوق ہے، اور یقیناً جو وقت نبی پاک علیہ السلام کی یاد میں صرف ہوتا ہے، بسر ہوتا ہے، یقیناً جب صالحین کے ذکر کے وقت رب کی رحمتوں کا نزول ہو، جو سید الصالحین ہیں جن کے قدموں سے لگ کر لوگ صالح بنتے ہیں، نیک اور متقی اور پرہیزگار بنتے ہیں، اور نیک متقی پرہیزگار ایسے کہ پرہیزگاروں کے امام بنتے ہیں، تو ان کے ذکر کے وقت رب کی رحمتوں کا کیسا نزول ہوگا۔ تو یقیناً یہ بڑا ایک کیف آور جو ہے وہ اپنا بیان ہے کہ جس کو سننا بھی، آپ بیان کر رہے تھے، واللہ میری کیفیت یہ تھی کہ آپ بیان کرتے رہیں اور میں سنتا رہا۔ اللہ اللہ، اور سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے محامد محاسن، یقیناً یہ ہر مسلمان کے ایمان کا تقاضا ہے کہ میرے محبوب کو جو اللہ تبارک تعالیٰ نے عطا فرمایا اسے سن کے خوشی ہوتی ہے، جی چاہتا ہے کہ اور بیان ہو، اور بیان ہو، اور بیان ہو۔ اور یہ ابتدا ہی سے نبی پاک علیہ السلام کے صحابہ، پھر تابعین، اور بعد تک الحمدللہ رب العالمین اللہ تبارک یہ تو انداز آقا کریم کے غلاموں کا انداز ہے، شروع سے ڈنکے بج رہے ہیں۔ بالکل جی بالکل، یہ حضور علیہ السلام کے ذکر مبارک کے ڈنکے تو شروع سے بج رہے ہیں، انبیاء کرام ذکر خیر کرتے آ رہے ہیں، سب بشار۔ آدم علیہ السلام ان سے پہلے سے ذکر خیر موجود ہے، لیکن انبیاء کا طریقہ کیا ہے؟ حضرت سیدنا آدم علیہ نبینا وعلیہ السلام آخر وقت میں وصیت فرماتے ہیں حضرت سیدنا شیس علیہ نبینا وعلیہ السلام کو، اور فرماتے ہیں کہ پیارے بیٹے کلما ذکرت اللہ فاذکر الی جنبہ اسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہتے ہیں کہ پیارے بیٹے جب بھی اللہ کا ذکر کرے اس کے ساتھ ہی فاذکر الی جنبہ اسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جب بھی اللہ اللہ اللہ، اسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جب بھی اللہ کا ذکر کرے اس کے بالکل ساتھ مصطفیٰ کریم علیہ السلام کا نام لینا۔ اور پھر وجہ ارشاد فرماتے ہیں کیوں؟ اس لیے کہ میں نے جنت کے درختوں کے پتوں پر ہر شے پر تفصیل بیان فرمائی، اختصار کے ساتھ عرض کر رہا ہوں، فرماتے ہیں میں نے جنت کی ہر شے پر اللہ کے نام کے ساتھ مصطفیٰ کریم کا نام لکھے ہوئے دیکھا۔ یہ وہ ذکر ہے کہ جنت کے درختوں کے پتے ہوں، فرشتوں کے پر ہوں، دیگر جو چیزیں ہیں، اشیاء ہیں، یاد آ رہا ہے یہاں اعلیٰ حضرت نے فرمایا ہے کہ رب نے چاہا تو جنت میں دیکھیں گے ہم، پتے پتے پہ لکھا ہمارا نبی۔ رب نے چاہا تو جنت میں دیکھیں گے ہم، پتے پتے پہ لکھا ہمارا
سب سے اعلیٰ ہمارا نبی. اور جمیل الرحمن نظوی خلیفہ اعلی حضرت ہیں، آپ فرماتے ہیں اللہ اکبر رب العلا نے، اللہ اکبر رب العلا نے ہر شے پہ لکھا نام محمد، ہر شے پہ لکھا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ اللہ سبحان اللہ، کیا بات ہے. عبادت کا بھی اپنا ذوق ہے اللہ کریم، اور یقیناً یہ خوش نصیبوں کو اللہ کریم عطا فرماتا ہے کہ وہی نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے فضائل، کمالات، آپ کے محامد اور محاسن کو بیان کرتے ہیں. سبحان اللہ. تو ہمیں اس دراصل عبادت کا مفہوم سلمان بھائی وہ جیسا کہ آپ نے بیان فرمایا کہ بڑا وسیع ہے، اور یہ محض اللہ تبارک تعالیٰ کا فضل ہے، کرم ہے جی. کہ ہم ایسے دین، ایسے اسلام سے وابستہ ہیں. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ تعلیمات ہم تک پہنچی ہیں. ہم اس نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دامن کرم سے وابستہ ہیں کہ جہاں اللہ کے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے میں عبادت کا ایک وسیع مضمون، وسیع باب اللہ تبارک تعالی نے ہمیں عطا فرمایا ہے کہ ہم بعض عبادات وہ ہیں جو ہم مسجد کے اندر جا کے کرتے ہیں، لیکن بعض عبادات ہمیں اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے میں وہ عطا فرمائی. النظر الی المصحف عبادہ، قرآن مقدس کی زیارت کرنا. اللہ کے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ عبادت ہے. والدین کے چہرے کو دیکھنا یہ عبادت ہے. النظر الی وجہ الابوین عبادہ. سبحان اللہ. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ کعبۃ اللہ شریف کی طرف نظر کرنا یہ عبادت. سیدنا علی المرتضیٰ کا ذکر کرنا عبادت. علی المرتضیٰ کے چہرے کو دیکھنا عبادت. علی المرتضیٰ کی جانب نظر کرنا عبادت. تو عبادت کا اس کا پھر اگر ہم اپنے معاشرے کے اندر دیکھیں، اپنے والدین کے ساتھ اس نے سلوک کرنا ہے، مسلمان بھائی کے ساتھ مسکرا کر بات کرنا، اس پر صدقے کا ثواب. آپ رستے سے گزر رہے ہیں، اپنے کام سے جا رہے ہیں، لیکن کوئی تکلیف دینے والی چیز جسے آپ نے رستے سے ہٹا دیا، اللہ کے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اس پر بھی صدقہ کرنے کا اجر و ثواب عطا فرماتا ہے اللہ تبارک تعالیٰ. آپ اپنا کاروبار کر رہے ہیں، تجارت کر رہے ہیں، بیع و شراء کر رہے ہیں، خرید و فروخت کر رہے ہیں، لیکن شریعت کے اصولوں کے مطابق کر رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر بھی عبادت کا اجر و ثواب عطا فرماتا ہے. آپ روزہ رکھ رہے ہیں، عبادت کا ثواب ہے. روزہ رکھ کر آپ سو رہے ہیں، شریعت کے حکم پر عمل کرنے کے لیے اٹھوں گا، نماز کی جو ہے تیاری کروں گا، نماز پڑھوں گا، اللہ کی رضا والے کام کروں گا، یہ سونا بھی عبادت. آپ اپنے دن بھر کے معمولات پر عمل کریں. کھانا کھا رہا ہے بندہ لیکن حسن نیت کے ساتھ، جب شریعت کے اصولوں، قاعدے اور قوانین پر عمل کرتے ہوئے، تو مسلمان کی زندگی سونے سے لے کر جاگنے تک، ابتدا سے لے کر انتہا تک، سارے کا سارا وقت عبادت میں صرف ہو سکتا ہے جبکہ وہ بندہ اللہ تبارک و تعالی اور اس کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق سارے کام، سارے افعال جو ہے وہ بجا لائے، تو بندہ اپنے نامہ اعمال میں کثیر ثواب حاصل کر سکتا ہے. رب کی رضا، محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی رضا جو ہے وہ اس کے ساتھ ساتھ ہے. مدینہ یہاں آپ سب ایک اور بات آپ کی بات میں ایڈ ہو جائے تو یہ بالکل مطلب ایک کنکلوژن بھی ہو جائے گا کہ سارے زندگی کے ہر گوشے کے اندر اتباع خدا و مصطفیٰ ہو اور اس کے ساتھ ساتھ نیت بھی جو ہے وہ بیچ میں شامل ہو. ٹھیک ہے جی. تو جو بھی کام ہم نیک کر رہے ہیں اور جس طرح اگر کو ہم معاشرے میں رہ رہے ہیں، جیسے حافظ صاحب نے فرمایا، گفتگو کر رہے ہیں، قولوا للناس حسنا، عبادت صرف جو ہے وہ نوافل پڑھنے کا نام ہی عبادت نہیں ہے. یہاں یہ بھی ذہن رکھی جائے، نوافل پڑھنا بڑی عمدہ عبادت ہے اور بالکل پڑھنے چاہیے. نوافل پڑھنے سے بندے کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا وہ قرب ملتا ہے جو اپنی مثال آپ ہے. احادیث مبارکہ میں اس کی فضیلتیں جو ہیں وہ وارد ہیں. ٹھیک ہے، یہ بھی ہم نے کرنا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ دیگر جو معاملات ہیں جسے ہمیں کہا لوگوں قولوا للناس حسنا، لوگوں سے اچھے طریقے سے جو ہے وہ گفتگو کی جائے. ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ، یہ ہمیں حکم جو ہے وہ دیا گیا کہ اپنے رب کے ذکر کی طرف بلاؤ اچھے واعظ اور پکی تدبیر کے ساتھ. یہ انداز جو ہیں ان کو بھی جو ہے وہ اپنانا ہے. مدنی چینل کے ناظرین، ایک چیز مس ہو جاتی ہے بعض اوقات. ہم ایک چیز تو لیتے ہیں لیکن ایک چیز جو ہے وہ مس کر دیتے ہیں. مثال کے طور پر کیا، جیسے اگر کوئی بندہ نماز پڑھ رہا ہے
تو بڑا اچھا کام کر رہا ہے اور کرنا چاہیے، ضرور کرنا چاہیے، پابندی سے جو ہے وہ ادائیگی ہونی چاہیے اور مسجد میں ہونی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ تو یہ ہے۔ اچھا اگر یہ ہے تو بعض کا دوسری چیز مس ہو جاتی ہے، وہ کیا ہے؟ حسن اخلاق۔ بندہ نماز تو پڑھ رہا ہے لیکن منہ بگاڑ کے باتیں کر رہا ہے، نماز تو پڑھ رہا ہے لیکن ساتھ میں کسی کو جو ہے وہ تنگ بھی کر رہا ہے، تکلیف بھی دے رہا ہے، ذلیل بھی کر رہا ہے یا دیگر گناہ بھی کر رہا ہے۔ تو یہ نہیں ہونا چاہیے۔ ایک جو ہے وہ انداز ہمارا ہو، وہ شاعر نے کہا ہے، دو رنگی چھوڑ دے یک رنگ ہو جا، سراسر موم ہو یا پتھر ہو جا۔ تو یہ پتھر تو نہیں ہونا، موم ہی ہونا ہے۔ شعر میں نے بار پورا کیا ہے۔ تو بندے کو ایک جیسا جو ہے وہ رہنا چاہیے، اور ہم نے کیسے رہنا ہے؟ ہم نے اللہ تعالیٰ کا بندہ بن کے رہنا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام بن کے رہنا ہے۔ مسجد میں آئیں تو بھی طریقے سے رہنا ہے اور معاشرے میں رہیں تو بھی طریقے سے رہنا ہے۔ عبادت کیجیے۔ آج کے ہمارے سلسلے کا موضوع ہے بلال بھائی، لوگ عبادت کرنے کے لیے مسجد میں تو آ جاتے ہیں، جیسے بڑی راتوں کا معمول ہوتا ہے اس میں جو ہے وہ آ جاتے ہیں۔ ابھی رمضان شریف آنے والا ہے، اس میں آ جائیں گے۔ تراویح کا سلسلہ ہوتا ہے، بعض جگہوں پر شبینہ بھی پڑھا جاتا ہے اور قرآن کریم کی اس طرح سے تلاوت کا سلسلہ ہوتا ہے، آ جائیں گے۔ لیکن آ تو جائیں گے، مسجد میں آ جائیں گے، لیکن اپنی عادتیں بھی ظاہر سی بات ہے ساتھ ہی لے کر آئیں گے، جو عادتیں بندے کی ہیں کہ آپس میں بیٹھے پیچھے باتیں کر رہے ہیں، ہٹے کٹے مجٹنڈے، مطلب بالکل ٹھیک ٹھاک ہے، پیچھے بیٹھے گپے مار رہے ہیں، جو ہی رکوع میں جائیں گے امام صاحب بھاگ کے آ کے اس میں شامل ہو جائیں گے۔ اچھا شبینہ پڑھنے والے جو ہیں وہ اگر رکوع میں جا رہے ہیں، ایک پارہ جو ہے وہ آدھا پارہ پڑھ لیا، تو اب وہ رکوع میں جانے لگیں گے تو اٹھ کے آگے پہلے گپے مار رہے ہیں، مسجد میں بیٹھے ہوئے موبائل جو ہے وہ استعمال کر رہے ہیں، ایک تو یہ اس کام میں لگے ہوئے ہیں۔ اس پر جو ہے وہ آپ کیا کہیں گے کہ ایک پہلو تو میں نے یہ رکھا کہ ایک چیز ہوتی ہے عبادت، جسے آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ نماز کی ادائیگی، نوافل کی پابندی ہوتی ہے، لیکن بعض اوقات اخلاقیات میں کمزوری ہوتی ہے، بعض اوقات اخلاقیات اچھی ہوتی ہیں لیکن یہ اس طرح سے جو ہمیں نماز پڑھنے کا حکم دیا اس میں کمزوری ہوتی ہے۔ اور تیسری ایک صورت یہ بھی بن کے جو ہے ہمارے سامنے آئی کہ نماز کے لیے آ جاتے ہیں لیکن پھر بھی جو ہے وہ یوں سمجھیں کہ آدھے ہی آتے ہیں، پورے سورے نہیں آتے۔ کیا کہیں گے اس پر آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وآلہ وبارک وسلم۔ سلمان بھائی، جس طرح آپ نے ارشاد فرمایا، واقعی آج کل مساجد کا جو ماحول ہے وہ اسی طرح دیکھنے میں آ رہا ہے کہ اول تو عبادت کا ذہن ہوتا ہی نہیں ہے، اور جب رمضان المبارک کا مہینہ تشریف لاتا ہے تو اس وقت جو عبادت کا ذہن بنتا بھی ہے تو اس میں بھی بس ایک جو روش پرانی چل رہی ہے، جس طرح چلتے آ رہے ہیں اسی طرح جو ہے وہ ان کا معمول ہوگا۔ شروع میں جو ہے وہ عبادت کا ذوق بڑھ جائے گا، جیسے جیسے رمضان مبارک کے مہینے کا دن جو ہے وہ بڑھنے لگیں گے، 5 روزے 6 روزے، اس کے بعد پھر آہستہ آہستہ عبادت کا زور اور وہ شوق کم ہوتا چلا جائے گا۔ اب نہ مسجد میں آ کر بھی پھر بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جو ہے وہ ایسے دوست مل جاتے ہیں کہ جن کی وجہ سے پھر مسجد کا بھی تقدس پامال کرنے میں گویا کہ ہم جو ہے وہ لگ جاتے ہیں، اور اس وقت ہم اس چیز کو بھول جاتے ہیں کہ ہم جو ہے وہ اللہ عز و جل کے گھر میں موجود ہیں اور اس گھر کا کس قدر ادب و احترام ہم پر واجب ہے۔ تو اول تو یہ ہے کہ پھر اس طرح موبائل وغیرہ میں اس میں لگنا ہی نہیں چاہیے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو عبادت کی جائے تو اس میں پہلے تو سیکھنا چاہیے کہ ہمیں کس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنی ہے، اس کے کیا طریقے ہیں، کیا آداب ہیں، اور کس طرح ہم احسن انداز میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کر سکیں گے۔ اور پھر ہونا یہ چاہیے کہ رمضان المبارک میں اپنے گناہوں سے رو رو کر معافی مانگے، اور پورا سال جو غفلت میں گزرا اس حوالے سے بھی غور و فکر کرے، فکر مدینہ کرے، اور اس ماہ رمضان میں کوشش کرے کہ جو ہے وہ اپنے پورے سال کی جو ہے وہ تلافی کرنے کی اس کی بھرپور کوشش ہو۔ تو اسی طرح چاہے وہ نوافل کا معاملہ ہو، روزوں کا معاملہ ہو، مسجد میں اعتکاف کا معاملہ ہو۔ اب اعتکاف میں بھی بعض اوقات بہت عجیب و غریب معاملہ دیکھنے میں آتا ہے کہ چند نوجوان لڑکے بیٹھ جاتے ہیں جو آپس میں دوست ہوتے ہیں، اور پھر اعتکاف میں بیٹھ کر وہی جو جس طرح وہ اپنی بیٹھکوں میں اور مجلسوں میں کر رہے ہوتے ہیں، جس طرح چوک میں ہے ویسے ہی اعتکاف میں ہے۔ جی بالکل، جو ماحول چوک پہ بنایا ہوا ہے، چوپال پہ بنایا ہوا ہے، وہی ماحول جو ہے وہ، ویسے چوپال تو اب نہیں ہوتا، یہ شہروں میں تو چوپال کیا لگنا ہے، چوپال کا ایک پورا معنی ہے۔ بارہ چلیں یہ پھر کبھی ویسے لفظ بولا جاتا ہے چوپال، یہ جو لگی ہوتی ہے بیٹھے ہوتے ہیں آپس میں۔ جی تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ ایک تو نمازی بھی تنگ ہوتے ہیں، پریشان ہوتے ہیں، اور پھر وہ کمیٹی والوں سے جھگڑتے ہیں کہ کن لوگوں کو تم نے بٹھا دیا ہے۔ بٹھا لیا صحیح۔ تو اس حوالے سے جو ہے وہ تربیت کی حاجت ہے۔ نمازی بھی تو بعض اوقات کہتے ہیں نا کہ تم نے اگر یہی شیطان پونا کرنا تو چلو جو اٹھے ادھر کیا کھیک کھانے آئے ہو، یعنی آپ دیکھیں ان بیچاروں، اب بیچارہ تو اس اعتبار سے کہ وہ ایک مطلب قابل رحم ہی بندہ ہے نا، جو مسجد میں آگے بھی جس کے اعمال صحیح نہیں ہو رہے، تو اس کانٹیکسٹ میں اس کو بیچارہ میں کہہ رہا ہوں۔
ایک تو وہ غلط کر رہا ہے، اس کو غلط نہیں کرنا چاہیے جیسے اب مدنی پھول عطا فرما رہے ہیں، لیکن ان بیچاروں کو جو سمجھانے کا جو معاملہ ہوتا ہے نا، وہ بھی جیسے میں نے 2-4 لفظ پہلے بتائے ہیں آپ کو، تو اس طرح کا انداز بھی تو مناسب نہیں ہے. کیا فرمائیں گے آپ؟ سلمان، اس طرح کا انداز مناسب نہیں، اور اس کی بڑی وجہ یہ ہوتی ہے کہ اچھی صحبت اور اچھی تربیت کا مفقود ہونا ہوتا ہے. اگر ہم اچھی صحبت میں نہیں رہیں گے، ہمارا اٹھنا بیٹھنا پورا سال اگر برے لوگوں کی صحبت میں ہی ہوگا، تو پھر ہمیں یہ دین کی باتیں اور یہ جو آداب ہیں، طور طریقے، یہ کس طرح آئیں گے؟ یہ گھر میں بیٹھے بیٹھے خود بخود تو آ نہیں سکتے، ظاہر ہے اس کے لیے گھر سے نکلنا پڑے گا، کوشش کرنی پڑے گی، اجتماعات میں شرکت کرنی ہوگی، مدنی قافلوں میں سفر کرنا ہوگا. تو یہ وہ ساری چیزیں ہوتی ہیں کہ جس سے انسان کی اچھی تربیت ہوتی ہے، اچھی صحبت جب اس کو ملتی ہے تو ان کے ساتھ بیٹھتا ہے تو اس کو پھر اچھے اور برے کی تمیز ہوتی ہے کہ کیا چیز اچھی ہے اور کیا چیز بری ہے. تو اس لیے اس کو اپنی خود کوشش کرنی چاہیے، اس کو چاہیے کہ وہ عام دنوں میں بھی جو ہے وہ نیک لوگوں کی صحبت کو وقتاً فوقتاً اختیار کرتا رہے. اس میں یہ نہیں کہا جا رہا کہ وہ بالکل سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر جو ہے وہ یہیں آ جائے، بلکہ وہ اپنے جو دنیاوی معاملات ہیں ان کو بھی انجام دے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ اپنی آخرت کی بہتری کے لیے بھی اچھی صحبتوں کو اختیار کرے. تو جب وہ اچھوں کی صحبت میں آ کے بیٹھے گا تو پھر اس کی جو ہے وہ اچھی تربیت ہونا شروع ہو جائے گی، اور پھر یہ جب سیکھ کر جا کر اپنی مسجد میں اعتکاف میں بیٹھے گا تو اس نے وہ سب چیزیں سیکھی ہوئی ہوں گی، مساجد کے آداب اس نے سیکھ لیے ہوں گے. تو پھر وہاں پر جب وہ اعتکاف میں بیٹھے گا تو لوگ بھی اس کو دیکھ کر رشک کریں گے کہ واقعی ایک معتکف کو ایسا ہونا چاہیے کہ جو اپنے شب و روز تلاوت قرآن مجید میں گزار رہا ہے، نوافل کی کثرت کرتے ہوئے گزار رہا ہے، مسجد کا ادب و احترام کرتے ہوئے گزار رہا ہے. اور عبادت کی بات ہوئی تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا النظر فی المصحف عبادت، کہ مصحف شریف قرآن شریف میں نظر کرنا بھی عبادت ہے. اور معتکف کے لیے اس سے بڑا اچھا موقع اور کیا ہو سکتا ہے کہ اعتکاف میں اس کا کام ہی صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنا ہے. تو اب وہ چاہے تو قرآن مجید فرقان حمید کے جتنے ہو سکے پارے پڑھے، قرآن ختم کرے، اور نوافل جو ہے وہ ان کا اہتمام کرے، با جماعت نماز کا اہتمام کرے. اگر اعتکاف میں بیٹھنے کے باوجود بھی اگر اس کو صفِ اول نہیں ملتی ہے، اس کو تکبیر اولیٰ نہیں ملتی ہے، تو پھر یہ کس قدر محرومی کی بات ہے. اور ہمارے جو بزرگان دین رحمۃ اللہ تعالی علیہ مجمعین ہیں، ان کی بھی جو ہے وہ اس حوالے سے جو سیرت مبارکہ ہے اس کو بھی پڑھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی حاجت ہے. حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ ابتداء اسلام میں آپ نے اپنے گھر میں ایک مخصوص جگہ رکھ دی تھی، ایک جگہ کو آپ نے عبادت کے لیے مخصوص کر لیا تھا، اور اس میں آپ جو ہے وہ اپنا زیادہ تر وقت عبادت میں گزارتے، نوافل میں گزارتے، قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کرتے ہوئے گزارا کرتے تھے. اور اس قدر گریہ وزاری کرتے تھے کہ لوگ دیکھ کر آپ کی اس کیفیت اور حالت کو دیکھ کر کئی جو ہے وہ لوگوں نے اسلام قبول کر لیا. اسی طرح سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ روزانہ ایک قرآن مجید فرقان حمید جو ہے وہ ختم فرمایا کرتے تھے تلاوت میں. اور سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ شدید زخمی ہونے کی حالت میں بھی جب آپ سے کہا گیا کہ جو ہے وہ نماز کا وقت ہو گیا ہے تو آپ نے فوراً نماز کا اہتمام کیا اور نماز کو ادا فرمایا. اور آج ہمیں جو ہے وہ کسی قسم کی کوئی تکلیف بھی نہیں ہوتی، کوئی پریشانی بھی نہیں ہوتی، لیکن اس کے باوجود ہم نمازوں میں عبادت میں جو ہے وہ سستی سے کام لے رہے ہوتے ہیں. حالانکہ اگر ہم اپنے یہ صحابہ کرام علیہم رضوان کے عمل کو دیکھیں، اولیاء کرام کے عمل کو دیکھیں، تو ہم کو جو ہے وہ یہ احساس ہوگا کہ ہم جو ہے وہ کس قدر پیچھے ہیں. حضرت سیدنا محمد بن واسی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بارے میں آتا ہے، آپ اپنے دور کے عبادت گزاروں سے فرمایا کرتے تھے کہ تم اپنی اتنی مختصر عبادت پہ اس قدر خود پسندی کا شکار ہو، حالانکہ تم سے پہلے کے جو لوگ ہوا کرتے تھے وہ اس قدر عبادت و ریاضت کرتے تھے، اس کے باوجود وہ تکبر میں مبتلا نہیں ہوتے تھے. اور آج ہم جو ہے وہ تھوڑی بہت عبادت کر لیتے ہیں تو ہم سمجھتے ہیں کہ جو ہے نا ہم نے عبادت کا حق ادا کر دیا. تو اس حوالے سے جو ہے ہم سب کو جو ہے وہ غور و فکر کرنے کی حاجت ہے. مدینہ بڑے پیارے مدنی پھول دیے آپ نے. عبادت کیجئے اور اس پر جو ہے وہ توجہ ہماری مذکور ہونی چاہیے، لیکن معذرت کے ساتھ مدنی چینل کے ناظرین، ظاہر سی بات ہے جو معاشرے کے ڈارک پہلو ہیں ان کو بھی تو لے کر چلنا ہے اور اپنی اصلاح کرنی ہے. آج چھٹی کا دن ہے تو اس لیے میں امید رکھتا ہوں کہ اسلامی بھائی بہت سارے مدنی چینل جو ہے وہ دیکھ رہے ہوں گے، اور آج الحمدللہ آپ کا مدنی چینل کے عنوان سے مدنی چینل کی ایک گرینڈ اور خصوصی ٹرانسمیشن یہ بھی 4 بجے سے شروع ہونے جا رہی ہے. اور اس میں انشاءاللہ میں نے کل بھی عرض کیا تھا کہ مدنی چینل دیکھیں بھی اور دکھائیں بھی، گھر گھر مدنی چینل کو جو ہے وہ عام کرنا ہے، اور اس کے لیے ہم نے اپنا کردار جو ہے وہ ادا کرنا ہے، اور اسی کو جو ہے وہ
اسی ذہن کو یا اسی موٹیو کو لے کے ہماری نشریات جو ہے یہ آپ کا مدنی چینل یہ 4 بجے انشاءاللہ براہ راست شروع ہوگی۔ نگران شورا کی آمد بھی ہے اس میں، عبدالحبیب بھائی کی آمد بھی ہے اس میں، دیگر مبلغین دعوت اسلامی بھی ہوں گے۔ ماہ رمضان مبارک میں جو نشریات آ رہی ہیں کچھ مبلغین اس کے حوالے سے بھی ہوں گے، وہ بھی اپنا جو ہے اس میں بتائیں گے کہ ماہ رمضان مبارک میں کیا لے کر آ رہے ہیں، تو اس میں بھی جو ہے وہ آپ شامل ہونے کی نیت فرمائیں۔ دوبارہ چونکہ مجھے امید ہے کہ کافی سارے اسلامی بھائی بھی دیکھنے والے ہوں گے سلسلہ، تو وسیم بھائی ایک معاملہ یہ بھی ہے جیسے ماہ رمضان مبارک ہے تو اس میں بندہ روزہ رکھتا ہے اور افطار بھی ہوتا ہے، اور دیکھا گیا ہے کہ مسجدوں میں بعض جگہوں پر کھانے کا اہتمام ہوتا ہے۔ عاشقان رسول جو ہے وہ کھانے کا اہتمام کرتے ہیں اس کے لیے، اور مسجد میں روزانہ جو ہے وہ دیگیں آ رہی ہیں اور بڑا وی آئی پی قسم کا کھانا ہوتا ہے، وہ بٹ رہا ہوتا ہے۔ عجیب حال یہ ہے کہ جب نماز کا ٹائم ہوتا ہے، جیسے افطار ہو گیا، افطار تو اپنی دکان پر بیٹھ کے کر لیا، اپنی جگہ پر بیٹھ کے کر لیا، جہاں پر تھے وہاں جو کچھ میسر تھا اس سے افطار کیا، اور جوں ہی نماز ختم ہوئی اور کھانا کھلنے کا ٹائم ہوا تو اب مسجد کا رخ کیا۔ مسجد یا مسجد سے متصل گراؤنڈ جو بھی جگہ ہوتی ہے، فنائے مسجد ہے، خارج مسجد ہے، اچھا اگر عین مسجد ہے تو وہاں کھانے کے احکام یہ وہ الگ معاملہ جو ہے وہ ہو جائے گا، لیکن چلیں ہم ایک جنرل بات کو ہم اس موضوع کو لے کر چلتے ہیں کہ نماز پڑھنے تو بندہ نہیں آیا، روٹی کھانے آ گیا ہے، اس پر جو ہے آپ کیا کہیں گے؟ آپ ارشاد فرمائیں۔ دراصل سلمان بھائی حقیقت یہی ہے کہ اگر ہم بہت ساری جگہوں پر دیکھیں جہاں پہ افطار وغیرہ کے اہتمام ہوتے ہیں، اچھا امیر اہل سنت نے اپنی فیضان رمضان میں اس طرف خاص توجہ بھی دلائی ہے، جس موضوع کی طرف آپ لے کر جانا چاہ رہے ہیں جی، کہ نماز کی فکر نہیں ہوتی۔ اچھا ایک بڑی تعداد ایسی ہے سلمان بھائی، ایک بڑی تعداد کے لیں یا ایک اچھی تعداد کے لیں آپ، وہ ایسی ہے کہ جن کا ذہن یہ ہوتا ہے کہ روزہ اور رمضان کے احکام نماز مغرب سے پہلے تک ہیں۔ صحیح ہے نا؟ اب نماز مغرب سے گویا کہ ہماری چھٹی ہو گئی ہے، اور اب جب تک سحری کا وقت ختم نہیں ہو جاتا اس وقت تک جو چاہے کرو۔ صحیح۔ تو اب ایسی صورت میں یہ تعداد نماز مغرب کی جماعت سے محروم ہوتی ہے۔ اچھا حالانکہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا یہ واجب ہے، لازم ہے، اس کے بارے میں حکم دیا گیا ہے، جس طرح قرآن مجید میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان سورہ فاتحہ میں ایاک نعبد، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ جی، مفتیان کرام نے فرمایا یہاں پہ نعبد کا جو لفظ استعمال کیا گیا جمع کا صیغہ، یہ اس طرف دلالت کرتا ہے، قرآن پاک کی تفسیر میں لکھا کہ اجتماعی عبادت اللہ تعالیٰ کو محبوب ہے، اور ہمیں چاہیے کہ ہم جماعت کے ساتھ ہی نماز کا التزام کریں۔ تو ایک تعداد ایسی ہے جو صرف افطار کھانے میں، کیونکہ معاملہ یہ ہے کہ ہم بھوکے رہنے کے عادی نہیں ہوتے پورے سال، اب صبح سے لے کے شام تک بھوکے رہے تو اب یہ ہوتا ہے کہ بس افطار میں جو آیا نا وہ پیٹ میں چلے جانا چاہیے۔ اچھا اب جس طرف آپ بھی توجہ دلا رہے ہیں کہ تو نماز کی طرف رغبت نہ ہونا، اور پھر کھانے کی طرف رغبت ہونا، اور پھر اس قدر رغبت ہونا کہ کسی مسلمان بھائی کا یہ خیال نہ رکھنا کہ یار یہ کسی کو ملتا ہے نہیں ملتا۔ آپ دیکھ لیجئے تو ہم یہاں سے فیضان مدینہ کے روڈ پر ہی آپ دیکھ لیں ماشاءاللہ بہت سارے اہل ثروت اہتمام کرتے ہیں افطار کا، لیکن ایک تعداد ایسی ہوتی ہے کہ جس کا شاپر بھر بھی گیا ہے، لیکن وہ یہ کہتا ہے کہ ایک نہیں میں 2 شاپر بھر لوں، میں 2 نہیں میں 3 شاپر بھر لوں، یعنی ہرس ہوتی ہے جو کہ قابل مذمت ہے اور یہ اچھی چیز نہیں ہے۔ بہرحال مسلمان کو یہ چاہیے کہ ماہ رمضان المبارک آیا ہے یا اس کے علاوہ بھی میرا ہر لمحہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت شمار ہو، اس کے لیے مجھے اچھی اچھی نیتیں کرنی چاہیے۔ اب کھانے کا معاملہ آ گیا ہے تو کھانے کے معاملے میں بھی یہ بات حقیقت ہے کہ اگر میں کھاؤں اچھی نیتوں کے ساتھ ایک اپنی طاقت بھر جتنا مجھے کھانا چاہیے، اس سے اوور لوڈ ہونے کی حاجت نہیں ہے۔ اوور لوڈ ہوں گے تو اس میں نقصانات ہیں۔ ایک تو امیر علیہ سنت نے پیٹ کا قفل مدینہ میں بھی ارشاد فرمایا کہ اگر آپ اوور لوڈ ہو رہے ہیں تو پھر آپ کسی بھی عبادت کی طرف رغبت نہیں کر سکیں گے، کمزوری آئے گی، سستی آئے گی۔ اچھا یہی وجہ ہے سلمان بھائی کہ ایک تعداد ہماری ابتداءً تو نماز تراویح میں ہوتی ہے، اس کے بعد وہ نماز تراویح سے غائب ہو جاتی ہے۔ اچھا وہ تعداد ایسی بھی ہوتی ہے کہ جو مغرب اور عشاء کے درمیان سو رہی ہوتی ہے، کیونکہ کھانا کھایا آپ اوور لوڈ ہو گئے، اس کے بعد آپ سو گئے۔ صحیح ہے نا؟ کیونکہ اب آپ کے اندر ہمت ہی نہیں ہے کہ آپ نماز تراویح ادا کر سکیں۔ اچھا اب یہ نماز تراویح اور یہ عبادات یہ وہ ہیں جو خاص رمضان کے ساتھ ہیں، ایسی بات اور ان کا ذوق و شوق۔ یہاں میں آپ کی بات میں ایک بات ایڈ کرتا ہوں، جیسے آپ نے سونے کا کہا نا، جی جہاں حدیث پاک میں ارشاد فرمایا کہ روزہ اور قرآن یہ شفاعت کریں گے، شفاعت کریں گے،
اس کی شرح میں مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ارشاد فرمایا کہ قرآن کریم کل قیامت میں یہ اللہ کریم کی بارگاہ میں عرض کرے گا، یا اللہ سارا دن بھوکا رہنے کے بعد جب یہ افطار کر چکا تھا اور کھانا کھا چکا تھا، اب اس کو غنودگی آ رہی تھی، اس کو نیند آ رہی تھی، تو اس نے اپنی نیند کو بالائے طاق رکھ کر مجھے سنا ہے، یا اللہ تو اس کی شفاعت، تو اس کو جہنم سے آزاد فرما، میری شفاعت اس کی حق میں قبول فرما۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن کریم کی شفاعت کو قبول فرمائے گا اور بندے کو داخل جنت فرمائے گا۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، اللہ تبارک و تعالی اسے ہمارا مقدر فرما دے۔ آپ دیکھیں کہ اس میں خاص طور پہ نماز تراویح کو مفتی صاحب نے بھی وہاں پہ لیا کہ بھئی نماز تراویح اس سے مراد لی جائے گی، تو ماشاءاللہ آپ دیکھیں کہ کتنی برکتوں والی ہے۔ اچھا، اب ان چیزوں کے فضائل پر، کمالات پر، اور ہمیں یہ غور کرنا چاہیے کہ ہمارے بزرگان دین کس طرح عبادت میں دل جمعی حاصل کیا کرتے تھے۔ سلمان میں بات دراصل یہی ہے کہ سستی کاہلی ہو جاتی ہے اور عبادت میں دل جمعی حاصل نہیں ہو رہی ہوتی۔ اس کے لیے طریقہ کار یہی ہے کہ ہمارے اکابرین اسلام کے جو عبادت میں دل لگا کر عبادت کرنے کے واقعات ہیں نا، ان کو اپنے سامنے رکھا جائے۔ ایک میں مطالعہ کر رہا تھا اس حوالے سے، تو ہمارے بزرگان دین کا عبادت میں کس قدر ان کا دل لگتا تھا اور وہ کس قدر عبادت میں سمجھ لیں منہمک ہو کر اللہ کی عبادت کیا کرتے تھے۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا واقعہ اس وقت میرے ذہن میں آ رہا ہے، غالباً حضرت کا ہی ہے، تو اس میں لکھا ہے کتاب میں کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز میں تھے، یعنی نماز میں ان کا انہماک دیکھیں، اور ہم اپنی نماز پہ غور کریں کہ ہماری نماز کس کیفیت کی ہے۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ آپ نماز میں تھے اور آپ کے حاسدین نے تپتا ہوا پانی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر پہ ڈال دیا، اور وہ پانی اس قدر شدید گرم تھا کہ وہ پانی تب آپ کے سر سے پاؤں تک آیا ہے تو آپ کی کھال کو ادھاڑتا ہوا نیچے آیا تھا وہ پانی۔ لیکن کمال کی بات یہ ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز میں تھے، آپ کو یہ پتہ ہی نہ چل سکا کہ آپ کے سر سے گرم گرم پانی آپ پر ڈال دیا گیا ہے۔ یہ زبان حال یہ مصطفیٰ کریم کے اس فیضان کا پتہ دے رہی ہے، اس تربیت کا پتہ دے رہی ہے جس کے بارے میں فرمایا ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ سلمان بھائی اسی طرف آ رہا تھا، بالکل اسی حدیث کی طرف آ رہا تھا کہ یہ اس بات کا مظہر تھے کہ تم نماز ایسے پڑھو گویا کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، سبحان اللہ، یعنی ایسی کیفیت، حیرت انگیز بات، یعنی کہ یہ اگر بندہ اپنی عقل کے ترازو میں تولے تو بولے یار امپاسبل، پاسبل ہی نہیں ہے، کیسے ہو سکتا ہے کہ اتنا تپتا ہوا پانی ایک بندے پہ ڈال دیا گیا، اس کی کھال ادھڑتی ہوئی نیچے آ رہی ہے اور اسے پتہ نہ چلا۔ بات یہ ہے کہ یہ ذوق کی بات ہے کہ اللہ جسے عطا فرما دے۔ اچھا، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب نماز سے فارغ ہوتے ہیں تو آپ کو جب نماز سے فارغ ہوئے، سمجھ لیں کہ دنیا میں آ گئے، تو آپ تب آئے ہیں تو آپ کو اپنی تکلیف کا احساس ہوا، اسی وقت آپ پہ بے ہوشی طاری ہو گئی۔ حضرت مولا علی کا واقعہ لے لیجئے کہ تیر پیوست ہو گیا، نہیں نکلا، نکالنے کی کوشش کی، نہیں نکل رہا، تو کیا کہا کہ یہ نماز میں جائیں گے تو کھینچ لیں گے۔ نماز میں گئے تو تیر کھینچ لیا گیا لیکن آپ کو پتہ نہ چلا۔ اللہ اللہ۔ تو اب ہمیں یہ ذوق اور شوق جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندوں کو حاصل تھا، اس حوالے سے ہمیں دعا کرنی چاہیے اللہ تعالیٰ اس کا صدقہ ہمیں عطا کرے۔ اچھا، علماء نے لکھا ہے اس طرح کی احادیث مبارکہ کے تحت کہ یہ آپ اگر یہ کریں کہ مجھے ڈائریکٹلی حاصل ہو جائے، ایسا نہیں ہوگا، اس کے لیے کوشش کرنی ہوتی ہے۔ آپ آنکھیں بند کر کے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ایک تصور جما کر کھڑے ہوں کہ میں اپنے رب کی بارگاہ میں ہوں، کیونکہ دو طریقے بیان کیے نا حدیث پاک میں۔ نماز ایسے پڑھو کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، دوسری صورت ایسی ہے کہ ایسے پڑھو کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے، صحیح ہے نا۔ اب اگر میرا یہ تصور نہیں ہو پا رہا کہ میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں، تو کیفیت میری یہ ہو جائے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، میں اپنے رب کی بارگاہ میں ہوں، میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوں۔ تو اس طرح اگر نماز پڑھیں گے تو بہت اچھی بات ہے۔ دوسری بات یہی ہے کہ جو کھانوں کے حوالے سے آپ نے ارشاد فرمایا ہے، مسجد ہو غیر مسجد ہو، تقدس پامال نہیں ہونا چاہیے، کسی بھی طرح کھانا ضائع نہیں ہونا چاہیے۔ سلمان بھائی، بڑا دکھ ہوتا ہے جب اتنے سارے پکوڑوں، سموسوں، کبابوں کے پورے سمجھ لیں کہ وہ پیکٹ کے پیکٹ جسے کہتے ہیں نا کہ ڈسٹ بن میں جا رہے ہوتے ہیں معاذ اللہ، اور ہالز کے باہر رکھے ہوتے ہیں جہاں پہ یہ افطار کرائی جاتی ہے، وہاں پہ پھینکے ہوئے ہوتے ہیں، شربت بے انتہا ضائع کیا جا رہا ہوتا ہے۔ تو ہمیں کھانے والوں کو بھی کھلانے والوں کو بھی ان دو باتوں کا ضرور اہتمام کرنا۔ مدینہ بڑے پیارے مدنی پھول دیے۔ یہاں میں ایک بات سوچ رہا تھا، جانشین نے مجھے سنت کا مدنی پھول یاد آ رہا تھا۔ آپ نے فرمایا کہ بھئی جو بھی کھائیں یہ سمجھ کے کھائیں کہ پیٹ آپ کا اپنا ہے، کھانا کسی کا ہے لیکن پیٹ جو ہے یہ
آپ ہی کا ہے. ایک بات. اچھا دوسری بات یہ ہے کہ لوگ یوں دیکھیں، جس طرح ہم نے جو بات شروع کی تھی کہ نماز کا مسجد کے ساتھ یا مسجد میں جو بھی اہتمام ہے افطار کا، کھانا کھانے روٹی کھانے آ گئے ہیں، نماز پڑھنے نہیں آئے، تو دیکھیں نماز پڑھنے اگر اللہ کا ذکر کرنے کے لیے آتے، نماز پڑھنے کے لیے اللہ کی عبادت کرنے کے لیے آتے تو روٹی بھی مل ہی جانی تھی. کہ روٹی کو بھاگ تھوڑی رہی ہے. آج تک مجھے بتائیں، ہم کھا ہی رہے ہیں نا، کیا مطلب آج تک بھوکے تھوڑی گھوم رہے پھر رہے ہیں، کھا ہی رہے ہیں اور مطلب کھاتے ہی جا رہے ہیں. تو عبادت کیوں نہ کریں، اللہ کی عبادت بھی کریں. ایک بات ہے. دوسری بات ایک اور بھی ہے کہ بھئی جو پہلے ہی بھرے ہوئے ہیں ان کو مزید بھرنے کی حاجت نہیں ہے. یہ بھی ایک بات ہے. جو پہلے ہی بھرے ہوئے ہیں، جو کھا ہی رہے ہیں اور جمع بھی کر رہے ہیں، جیسے پیشہ ور بھکاری جو معاملہ کرتے ہیں، یہ تو پہلے ہی بھرے ہوئے ہیں. اور پیشہ ور بھکاری جتنے پیسے کماتا ہے، اتنا بندہ شاید یہ مدنی چینل کے کیمرہ مین اتنے پیسے نہیں کماتے ہوں گے. پیشہ ور بھکاریوں کے بعد جتنا پیسہ اور جتنا راشن ہوتا ہے، یہ ہمارے مدنی چینل کے کیمرہ مین ان کی اتنی تنخواہ، میرا نہیں خیال اتنی تنخواہ ہو. مطلب اوسط ایوریج جو ہے نا، ایوریج اگر آپ لگائیں کہ ایک نکما سا فقیر جسے پیشہ ور بھکاری ایک نکما بھکاری ہوتا ہے، 2000 روپے کی دہاڑی تو وہ بھی لگاتا ہے. 2000 کی دہاڑی لگائے تو مہینے کتنے ہو گئے؟ 60,000. اب میرا نہیں خیال کہ جو کیمرہ مین بیٹھے ہیں ان میں سے کسی کی 60,000 روپے تنخواہ ہو. اب آپ دیکھیں یہ مطلب ایک معاملہ ہے، انہی کو مزید دیتے جا رہے ہیں، انہی کو اور بھرتے جا رہے ہیں. جبکہ کچھ غرباء اور فقراء ایسے بھی ہیں کہ جن کی امداد اور جن کی معاونت کرنے کی حاجت ہے، ادھر توجہ بعض اوقات نہیں ہوتی. اچھی بات ہے آپ اللہ کی راہ میں خیرات کر رہے ہیں، دے رہے ہیں، لیکن یہ مستحقین تک پہنچائیں. اگر یہ انداز اگر آپ اپنائیں تو اس کی بھی انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو آپ کو برکت ملے گی اور آپ کو اس کا فائدہ ہوگا. اللہ تبارک و تعالی ہمارے حال پہ رحمت فرمائے اور ہماری پریشانیوں کو بھی اللہ تعالیٰ دور فرمائے، اور جو ہم خیرات کر رہے ہیں اللہ اس کو بھی قبول فرمائے. ٹھیک ہے. تو جیسے آج ہم نے تھر کے حوالے سے کچھ ریکارڈنگ جو ہے اس کو سلسلے میں شامل کرنا ہے، تو تھر کے جو عاشقان رسول ہیں ان تک جو ہے یہ سلسلہ بھیجا جا سکتا ہے، افطار کا، کھانے کا، دسترخوان کا، جو بھی آپ نے کرنا ہے. الحمدللہ اس میں بھی آپ کی معاونت دعوت اسلامی جو ہے وہ کر سکتی ہے، معاونت ہو سکتی ہے. ذمہ داران سے رابطہ کر کے آپ رہنمائی لے سکتے ہیں. ٹھیک ہے، ایک بات ہے. دوسری بات یہ ہے کہ مستحقین تک پہنچائیں اور جو آپ کے رشتہ دار مستحق ہیں ان تک بھی کچھ پہنچائیں. میں چاہوں گا حافظ صاحب ایک دوسرے موضوع کی طرف بھی جو ہے وہ ہم آئیں کہ عبادت میں دل کیوں نہیں لگتا. عبادت کیجئے اس طرف تو ہم آ رہے ہیں، لیکن جو عبادت کر رہے ہیں اس کا دل کیوں نہیں لگ رہا، اس پہ آپ کیا فرمائیں گے؟ سلمان بھی عبادت میں دل نہ لگنے کے مختلف اسباب ہیں. جی. عبادت تو کر رہا ہے لیکن درست طریقے سے نہیں کر رہا. ٹھیک ہے. اس کے جو آداب ہیں اور جو اس کے سنن ہے ان کو درست طریقے پر ادا نہیں کر رہا، تو یہ بھی ایک سبب ہو سکتا ہے. یا جیسے مثال کے طور پر نماز ہے، نماز کے اندر دل نہیں لگ رہا بندے کا، تو اب اس کے لیے جو طہارت، پاکیزگی، صفائی اور ستھرائی جس کے اہتمام کرنے کا نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے حکم ارشاد فرمایا ہے، اس کا اس بندے نے اہتمام نہیں کیا. اب اگرچہ نماز پڑھ رہا ہے لیکن چونکہ کمی کوتاہی موجود ہے تو اب اسے وسوسے بھی آئیں گے، اب دیگر معاملات بھی آئیں گے. مثال کے طور پر پہلے ہی کوئی ایک عضو جس کے اندر اسے شک ہوا تھا اس کو وہ اگنور کر کے آ گیا ہے نماز پڑھنے کے لیے، خشک رہ گیا ہے، دل میں یہ خیال آیا ہے لیکن دھوئے بغیر آ گیا. اب پوری نماز کے اندر جو ہے اس کی کنڈیشن، اس کی کیفیت یہی ہے کہ دل کے اندر یہ وسوسے آ رہے ہیں، دل کے اندر یہ خیالات آ رہے ہیں کہ پتہ نہیں میری نماز بھی ہوگی یا نہیں ہوگی، یہ خشک رہ گیا ہے، شاید یہ دھونے سے رہ گیا ہے. تو یہ اگر پہلے سے ہی جو ادب، آداب، جو سنن اور مستحبات بیان کیے گئے ہیں اگر ہم ان کا لحاظ رکھیں گے تو انشاءاللہ الرحمن نماز کے اندر ہمارا دل جو ہے وہ لگنا شروع ہو جائے گا. پھر ایسے لوگ کہ جن کی عبادت، جن کا نماز پڑھنے کا انداز، جیسے کہ ہمارے وسیم بھائی نے بیان فرمایا ابتداءً کہ اللہ تبارک تعالیٰ کے ایسے بندے جن کی نماز خشوع اور خضوع پر مبنی ہوا کرتی تھی، تو ہم ایسے لوگوں کے طریقہ کا، ان کا جو طریقہ کار ہے نماز پڑھنے کا، اس کا مطالعہ کریں، ان کی سیرت طیبہ کا مطالعہ کریں تو انشاءاللہ الرحمن اس سے بھی ہمارے دل کے اندر وہ ذوق، وہ کیف اور وہ سرور پیدا ہوگا جو عبادت کے اندر انہیں حاصل تھا.
سارے کے سارے معاملات جو ظاہری شریعت مجھ سے مطالبہ کرتی ہے وہ کرنے کے بعد اب میں اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا بھی کرنے والا بنوں، مولا مجھے اپنی عبادت کا ذوق اور شوق عطا فرما، میرا دل جو ہے وہ تیری عبادت کے اندر محو رہے، وسوسوں سے بچوں، خیالات کو جو ہے وہ جھٹک دیا کروں، اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا بھی کروں، یعنی جو ظاہری اسباب ہیں انہیں بھی اختیار کیا جائے، اور پھر ساتھ ساتھ اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ میں بھی بندہ فریاد کرے۔ اللہ تبارک تعالیٰ جسے چاہتا ہے اپنے فضل سے اپنی عبادت کا وہ ذوق، وہ شوق اور وہ کیف اور وہ سرور عطا فرماتا ہے جو ہر ایک کو عطا نہیں ہوتا۔ تو اس لیے بندے کو ظاہری اسباب کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کی جانب بھی رجوع کرنی چاہیے کہ مولا میں جو ہمارے بزرگان دین کا یہی طریقہ رہا ہے کہ جو انسان کے بس میں ہوتا، جو خود کر سکتے تھے اچھا کرنے کے لیے، عبادت میں لذت حاصل کرنے کے لیے، وہ انتظام انصرام کیا کرتے تھے اور پھر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کیا کرتے تھے، مولا جو میں کر سکتا تھا، میری طاقت ہے مولا وہ میں نے کیا، اب اپنے فضل سے اس میں کیف اور سرور بھی عطا فرما۔ حضرت سلیمان تیمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ذکر فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ بندے کو نعمتیں عطا فرماتا ہے اپنی قدرت اور شان کے لائق، لیکن اس سے شکر کا مطالبہ بندے کی طاقت کے مطابق ہے۔ تو اب جو بندہ جتنی طاقت رکھتا ہے شکر کرنے کی اس کو بجا لائے، اللہ تبارک تعالیٰ نے جو نعمتیں اپنی عظمت اور شان کے لائق عطا فرمائی ہیں اس کا ہمیں مکلف نہیں بنایا کہ ہم اس انداز میں شکر ادا کریں جو میں کر سکتا ہوں، اس میں بخل سے کام نہ لوں بلکہ اسے کما حق ہو ادا کروں۔ جیسا کہ دو عبادت کے جو ہے وہ وسیم بھائی نے بیان فرمایا کہ دو سٹیپ بیان کیے گئے، یہ تصور ہو کہ میں اللہ تبارک تعالیٰ کو دیکھ رہا ہوں، یہ نہ جمتا ہو تو دوسرا بھی آپشن عطا فرمایا کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، اس تصور کو جما کے عبادت کرے تو انشاءاللہ ذہن جو ہے وہ منتشر نہیں ہوگا بلکہ اللہ تعالیٰ کی جناب میں ہی بندے کا دل لگا رہے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عبادت کا ذوق شوق عطا فرمائے۔ مدنی چینل کے ناظرین انشاءاللہ اطہر کے حوالے سے ہماری جو ریکارڈنگ تھی اس کو ہم نیکسٹ سلسلے میں شامل کریں گے۔ میری نیت ہے ہمارے مدنی چینل کی ٹیم نے اس پر بڑی محنت بھی کی ہے، اس کو شامل بھی کریں گے اور مالک کریم سے دعا بھی کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عبادت کا، ریاضت کا ذوق عطا فرمائے، شوق عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی ہماری پریشانیوں کو اور ہماری مشکلوں کو مالک کریم جو ہے وہ آسان فرمائے، رحمتوں کا حصار عطا فرمائے اور عبادتوں کی لذت اور ذوق اور شوق نصیب فرمائے۔ آئیے صلوات و سلام بڑھتے ہیں صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ اے مدینے کے تاجدار تجھے، اے مدینے کے تاجدار تجھے، اہل ایمان سلام کہتے تیرے دیوانے آقا، تیرے عشاق تیرے دیوانے، جانے جانا سلام کہتے ہیں، تیرے عشاق تیرے دیوانے، جانے جانا سلام کہتے ہیں، آرزوئے حرم اب تو بلوائیے مدینے میں، آرزوئے غرام ہے سینے میں، اب تو بلوائیے مدینے میں، تجھ سے تجھ ہی کو مانگتے ہیں جو آقا
سے تجھے ہی کو مانگتے ہیں جو وہ مسلمان سلام کہتے ہیں تیرے عشاق تیرے دیوانے آقا تیرے عشاق تیرے دیوانے جانے جانا سلام کہتے ہیں آپ عطار کیوں پریشان ہیں بد سے بدتر بھی زیر دما ہے سگے عطار کیوں پریشان ہے آسیوں پر بھی وہ مہربان ہے ان پہ رحمت وہ خاص کرتے گئے ان پہ رحمت وہ خاص کرتے گئے جو مسلمان سلام کہتے ہیں تیرے عشاق تیرے دیوانے تیرے عشاق تیرے دیوانے جانے جانا سلام کہتے ہیں تیرے عشاق تیرے دیوانے جانے جانا سلام کہتے ہیں